السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مصر کے مشہور گاؤں نیبیان سے گزر رہا تھا کہ آپ کا گزر نوبیان گاؤں کے ایک چھوٹے سے بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم آج دوپہر اسی بازار میں گزاریں گے اور ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کو مصر کے گاؤں نوبیان کے بارے میں بتاتے چلیں۔ گاؤں کی جگہ پہلے ایک بہت قدیم قبیلہ آباد تھا جس کا نام نوبیان تھا۔ اس کا تذکرہ اکثر اوقات پرانی جنگوں اور پرانے واقعات میں ملتا ہے کہ یہ قبیلہ بہت زیادہ پرانا تھا اور قدیم تھا، جس کی وجہ سے آج اس گاؤں کا نام نوبیان ہی رکھا گیا۔ یہ دریائے نیل کے کنارے آباد ہے اور یہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ شہر سے اس گاؤں میں آنے والے لوگ جو سیر و تفریح کرتے ہیں، انہی سے اس گاؤں کے لوگوں کا پیٹ پلتا ہے۔ یہ اپنی کشتیوں پر آتے ہیں اور اسی سے ہی ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ یہ گاؤں دریائے نیل کے کنارے آباد ہے اور یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں اور یہاں لوگوں کا رہن سہن بہت اچھی طرح سے ہے۔ یہاں کی گلیاں کچی ہیں اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ مشکلات بھی نہیں ہوتی، اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس گاؤں میں بڑے بڑے بادشاہوں نے جنگیں بھی لڑی تھی کیونکہ یہ جگہ بہت فائدہ مند تھی۔ نوبیان گاؤں کے کنارے کھڑا ہو کر جب آپ دریائے نیل کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی آدھی خوبصورتی آپ کو اسی گاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سے ملکوں سے لوگ صرف نوبیان گاؤں کی سیر و تفریح کے لیے ہی آتے ہیں۔ وہاں مزاج اور دوستی والے لوگ ہیں اور ہر آنے والے سیاح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فائدہ مند تھا نوبیان گاؤں کے کنارے کھڑا ہو کر جب آپ دریائے نیل کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی آدھی خوبصورتی آپ کو اسی گاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار کی ایک جگہ قیام فرمایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار کی سیر و تفریح کے لیے چل پڑے۔ آپ نے اس بازار کا حال احوال جانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بازار میں سیر و تفریح کر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک دکاندار پر پڑی جس کے پاس بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ وہ دکاندار قصاب تھا اور گوشت کا کام کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باقی دکانداروں کو دیکھا جو کہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ باقی سارے قصاب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس کوئی گاہک نہیں، لیکن اس قصاب کے پاس بہت رش لگا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تاجر کے بھیس میں تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تاجر کے پاس گئے اور پوچھا، اے نوجوان، میں نے باقی دکانداروں کو بھی دیکھا لیکن تیرا گوشت باقی دکانداروں کی نسبت بہت تیزی سے فروخت ہو رہا ہے، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اور مجھے پوچھنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ تیرے گوشت کی قیمت باقی دکانداروں سے 1 گنا زیادہ ہے، پھر بھی لوگ تیرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تمہارے گوشت میں ایسی کیا خوبی ہے یا کوئی ایسا راز ہے کہ لوگ تمہارے پاس مہنگا گوشت خریدنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹالنے کے لیے کہا کہ لوگوں کا مجھ پر اعتبار ہے کہ میں انہیں کبھی خراب چیز نہیں دیتا اور میرا کاروبار کافی پرانا ہے، اس لیے میرے گراہک پکے ہیں اور صرف مجھ سے گوشت خریدتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ صرف مجھے ٹالنے کے لیے ہی بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن اس بندے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کر رہا ہے، باقیوں کی نسبت اس کا گوشت 10 گنا زیادہ بک رہا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنی آرام گاہ کی جگہ پر آ گیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی اور آپ کافی زیادہ سوچ بچار کرنے میں مصروف تھے اور کچھ زیادہ ہی سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آرام گاہ سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہ نوجوان دکان بند کر کے واپس جا رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاجر کے بھیس میں اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور نوبیان گاؤں کی طرف چل پڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک بڑی سی حویلی کے اندر داخل ہوا اور اس حویلی کے دروازے پر
ایک محافظ موجود تھا جو کہ شاید حویلی کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نوبیان گاؤں کے چند لوگوں سے اس تاجر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ان گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کی بیوی اور بچے کسی حادثے میں مارے گئے تھے اور یہ نوجوان بالکل اکیلا ہو چکا تھا، اور اسی دوران ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ تو جب اس بات کا پتہ اس نوجوان کو چلا تو یہ ان کو اپنے گھر لے آیا، اور اسی دن سے لے کر آج تک یہ ان کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ سلطان نے فرمایا، میں نے اس نوجوان کو بازار میں دیکھا اور ایک بات نے مجھے حیران کر دیا کہ باقی دکانداروں کی نسبت اس کا کاروبار بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ باقی دکانداروں کی نسبت اس نے آدھے وقت میں اپنا سارا گوشت بیچ دیا اور گھر واپس آ گیا۔ کیا تم اس کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ اس میں کیا ایسی خوبی ہے کہ اس کا کاروبار اتنا اچھا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، تم اس حویلی میں چلے جاؤ اور خود ہی جان کر اس سے ان سوالوں کا جواب لے لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، سلام کیا۔ تاجر نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور پھر اپنی مصروفیت میں مصروف ہو گیا۔ سلطان بڑا حیران تھا کہ اس نوجوان نے مہمان سے کچھ نہیں پوچھا اور اپنی مصروفیت میں مصروف تھا، لیکن پھر دوسری طرف سلطان بڑا حیران ہوا کیونکہ وہ نوجوان کوئی اور کام نہیں بلکہ وہ ایک بوڑھے بزرگ اور ایک بوڑھی عورت کی خدمت میں مصروف ہو گیا، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ یہ اس کے اپنے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن یہ اتنی خدمت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، میں جانتا ہوں کہ یہ تیرے ماں باپ نہیں، لیکن تو ان کی اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ اس نوجوان نے ایسے ہی کہا، آپ تاجر نہیں ہیں بلکہ یہاں کے سلطان لگتے ہیں۔ پھر مسکرانے لگا اور بولا، سلطان معظم، میں نے ان کو پہلے دن سے ہی اپنا ماں باپ سمجھا اور اپنے ماں باپ کی طرح ہی ان کی خدمت کی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن میں ان کو لے کر اپنے گھر آیا تھا، میرے پاس صرف ایک جھوپڑی تھی اور اس میں رہنے کے لیے صرف چند بستر تھے، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میری دکان اس وقت بھی موجود تھی اور بڑی مشکل سے چند سکے کما پاتا جن سے ہمارے گھر کا گزر بسر مشکل ہوتا، حتیٰ کہ سلطان معظم میں حرام گوشت بھی بیچا کرتا تھا۔ مرا ہوا کچھ جانور اگر مجھے مل جاتا تو میں اس سے کوڑیوں کے بھاؤ خرید کر اپنی مرضی سے بیچا کرتا تھا۔ مجھے اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک رزق مل جاتا تھا، لیکن اس میں کوئی برکت نہیں تھی، وہ جیسے آتے تھے ویسے چلے جاتے تھے۔ اور پھر چند لوگ مجھ پر شک بھی کرنے لگے تھے، جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی جاتی دیکھ کر میں نے اللہ سے توبہ کی، لیکن پھر جس دن سے میں نے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بے انتہا نعمتوں سے نواز دیا۔ میرے لیے چند لمحوں میں بدلنے لگے، میرے دن چند لمحوں میں بدلنے لگے اور آج میں نوبیان گاؤں کے بازار کا سب سے بڑا تاجر بن گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا گھر بھی دے دیا اور میرا کاروبار صرف نوبیان گاؤں میں ہی نہیں بلکہ باقی گاؤں کے بازاروں میں بھی موجود ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے اور بوڑھے بزرگ اور ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا صلہ دیا، اور وہ بدبخت نوجوان جس نے اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر نکال دیا، اس کے بارے میں پوچھا تو اس نوجوان نے کہا کہ وہ کب کا پاگل ہو چکا ہے اور اب نوبیان گاؤں کی گلیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہی بات تو مجھے حیران کر رہی تھی کہ تمہارا کاروبار باقی تاجروں کی نسبت بہت اچھا تھا، اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تمہاری قابلیت نہیں اور نہ ہی کچھ اور ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تیری یہ ادا پسند آ گئی، اس لیے اللہ تمہیں اتنا عطا کر رہا ہے۔ سلطان نے کہا، مجھے اس میں دلچسپی نہیں تھی کہ تمہارا کاروبار اتنا کیوں چل رہا ہے، مجھے اس بات میں دلچسپی تھی کہ عطا کرنے والا کس بات سے خوش ہو کر تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے میرے بارے میں کہاں سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، اے بھائی، میں ان کی خدمت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنا کھانا تک یاد نہیں رہتا۔
تو آپ سے پوچھنے کا کہاں یاد رہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور کسی کام کے سلسلے میں میرا قافلہ اس بازار میں گزر رہا تھا اور اسی دوران میری نظر آپ پر پڑی۔ یہ سن کر وہ نوجوان اس وقت سلطان کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، سلطان معظم، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سلطان معظم ہیں، ورنہ میں آپ سے یہ سلوک نہ کرتا۔ سلطان نے کہا، اگر تجھے معلوم ہوتا کہ میں سلطان نہیں ہوں تو اسی طرح میرے ساتھ سلوک کرتا تو مجھے بالکل غصہ نہیں آتا، کیونکہ بوڑھے بزرگ تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، اور ماں باپ سے کوئی بھی چیز افضل نہیں ہوتی، چاہے سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، یہ جو انسان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ تو اللہ کی قسم دنیا تجھے اپنا بادشاہ بنا دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔